سورہ نمل آیت نمبر 43. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم پچھلا سلیمان علیہ السلام کے بارے میں پڑھ رہے تھے کہ کس طرح انہوں نے تخت منگوایا وہ ملکہ کا، اور جب وہ تخت انہوں نے کچھ چینجز کے بعد ملکہ کے آگے رکھا یا اسے دکھایا تو اس نے کہا یہ میرا ہی تخت ہے. اور جو بہت بڑی بات اس نے کہی کہ ہمیں آپ کے بارے میں پہلے سے ہی علم تھا کہ آپ بہت ہی کچھ ان یوزول سی شخصیت ہیں اور ہم آپ کے آگے سرنڈر ہوتے ہیں. یعنی انہوں نے ان کی طاقت کو مان لیا. اور اب جب آگے بات بڑھتی ہے تو بتایا یوں جاتا ہے کہ وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ، اور روک رکھا تھا اس عورت کو جو تھی وہ عبادت کرتی اللہ کے علاوہ بھی. یعنی معبودوں نے روک رکھا تھا جو وہ اللہ کے علاوہ ان کی عبادت کرتی تھی، ان کو پکارتی تھی. اور اگر اس کا کچھ یوں ترجمہ بھی لیں کہ روکا اس سلیمان نے بھی انہیں سمجھایا اس ملکہ کو کہ وہ جو غیر اللہ کی عبادت کرتی تھی، یعنی سلیمان علیہ السلام نے تبلیغ کا بھی کام کیا، وہ انہوں نے اس کو زبردستی نہیں کیا. یہ بار بار میں بتانا چاہتی ہوں کہ انہوں نے اسے سمجھایا. اور پھر آگے ایک اور وہ سلیمان علیہ السلام کی جو شان دیکھتی ہیں، یہ آیت آتی ہے کہ انہا کانت من قوم کافرین، کہ بے شک وہ عورت کفر کرنے والے لوگوں میں سے تھی. اب جو دوسرا اس نے بہت بڑی چیز دیکھی سلیمان کے پاس وہ یہ تھی کہ ایک دن ان کو کہا گیا قیل لہا ادخل الصرح، اس عورت سے کہا گیا کہ آپ داخل ہو جائیے محل میں. یعنی سلیمان علیہ السلام نے کوئی شیشے کا جڑا ہوا محل بھی بنایا ہوگا تو انہوں نے اس کو سروے کروایا. یعنی ایک اچھے تعلقات ہیں. دیکھیں شرک سے بھی ممانعت کر رہے ہیں، زمین بھی اپنے کنٹرول میں لینا چاہ رہے ہیں، تعلقات بھی بہت اچھے ہیں. آج بھی آپ یہی ساری چیزیں دنیا میں دیکھتے ہیں کہ انہوں نے ملکہ سے کہا کہ آپ آئیے یہ میرے اس عجائب کو بھی دیکھیے، اور اپنے محل میں انہیں داخل ہونے کا کہا. فَلَمَّا رَأَتْهُ، پس جب دیکھا اس عورت نے اس محل کو، حسبتہ، تو گمان کیا اس محل کو کہ وہ لجہ، وہ ایک گہرا پانی ہے. یعنی اسے شیشہ لگا کہ وہ ایک گہرا پانی ہے. آج بھی آپ دیکھیں ٹیکنالوجی ہمیں یہی چیزوں کے امپیکٹ دیتی ہے کہ شیشے میں اس کی شکل نہیں نظر آ رہی تھی، اسے لگ رہا تھا یہ گہرا پانی ہے. وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا، اور اس نے اٹھائی اپنی دونوں پنڈلیوں سے کپڑا. یعنی اتنا کلیئر تھا کہ وہ سمجھ رہی تھی یہ پانی ہے کہ اس نے اپنے کپڑوں کو بھیگنے سے بچانے کے لیے کپڑوں کو تھوڑا سا اٹھا لیا. اس پر مفسرین نے عجب سی باتیں کی ہیں، جبکہ اس کے اندر کوئی ایسی ولگر بات یا کوئی ایسی لغویات یا فضول بات ہم کیسے لے سکتے ہیں. یہاں تو سلیمان علیہ السلام کے محل کی شان بتائی جا رہی ہے کہ وہ ایسا شیشوں سے جڑا ہوا تھا کہ اس کو اس کی شکل نہیں نظر آ رہی تھی. ہم سمجھتے ہیں شیشے میں صرف شکل نظر آتی ہے، جبکہ آج بھی آپ دیکھ لیں کہ کس طرح سے امپیکٹ دیا جاتا ہے. تو اس نے سمجھا کہ یہ پورا پانی ہی پانی ہے اور اس نے اپنے کپڑے بھیگنے سے بچا لیا. قولا، جس پر سلیمان علیہ السلام جب دیکھتے ہیں کہ اس نے اس طرح سے اپنے آپ کو پانی سے بچانا چاہ رہی ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ انہ صرح ممرد من قواریر، کہ بے شک یہ تو ایک محل ہے، ممرد جڑا ہوا ہے، من قواریر شیشوں سے جڑا ہوا ہے. یعنی یہ پانی نہیں ہے، یہ شیشوں سے جڑا ہوا ایک امپیکٹ ہے. قالت، اب تو وہ
بہت ہی حیران ہوئی اور اس نے کہا ربی انی ظلمت نفسی، اے میرے رب بے شک میں نے بڑا حق مارا ہے اپنی ہی جان پر. یعنی اسے اپنے شرک پر بڑا افسوس ہونے لگا کہ پروردگار کیا آپ عظیم شان ہیں. نہ کہ اسے سلیمان علیہ السلام کی چیزوں سے وہ امپریس ہوئی ہوگی، وہ تو تھی ہی امپریسو، لیکن اسے اللہ یاد آ گیا کیونکہ وہ بہت حق شناس تھی. اس نے دیکھا، اور آپ دیکھیں گے کہ آگے اس کا سٹیٹمنٹ بہت امپورٹنٹ ہے سمجھنے کے لیے، کہ اس نے چیزوں کو دیکھ کر مسلمان نہیں ہوئی، وہ کوئی فقط چیزوں سے دیکھ کر امپریس نہیں ہوئی. اس نے کہا میں نے بڑا شرک کیا ہے اپنی ذات پر. وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. اس نے کہا وَأَسْلَمْتُ، میں فرما بردار ہوتی ہوں، میں مسلمان ہوتی ہوں، میں سرینڈر ہوتی ہوں سلیمان کے ساتھ، رب العالمین کے لیے. یعنی میں سلیمان کے لیے یا سلیمان کو سرینڈر نہیں کرتی، میں اس رب العالمین کے لیے جس کا بندہ اور غلام سلیمان خود ہے. بڑی غور کرنے والی یہ لفظ ہے. اس نے کہا کہ میں اپنے آپ کو جھکاتی ہوں، میں سرینڈر ہوتی ہوں سلیمان کے ساتھ. یعنی سلیمان علیہ السلام نے اسے یہ نہیں کہا ہوگا کہ تو جھک جا، سلیمان نے انہیں کہا ہوگا میں بھی اسی اللہ کے آگے جھکتا ہوں. اس نے کہا میں سلیمان کے ساتھ اس اللہ رب العالمین کے لیے اپنے سر کو جھکاتی ہوں. سوچئے اسے اپنے شرک کی بھی اہمیت پتہ چلی کہ کتنا باطل پرستی کا میں شکار تھی، میں کن معبودوں کو پکارتی تھی، اور اللہ آپ کی کیا شان ہے کہ یہ سلیمان خود آپ کے آگے سرینڈر ہے، یہ سلیمان خود آپ کا غلام ہے، میں اس کے ساتھ آپ کی غلامی کو تسلیم کرتی ہوں. یہ بڑی ہی اعلیٰ بات ہے اگر ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے. اچھا اب دیکھیے کہ اس کے آگے آپ کو ایک دوسرا قصہ سنایا جائے گا. آپ کو تو بس دھیان میں رکھنا ہے کہ سورہ نمل کا سینٹرل آئیڈیا کیا تھا اور وہ کون سے ٹاپک کو لے کے چل رہا تھا. اس باقاعدہ آپ پہلی آیت پر بار بار نظر ڈالیں گے کہ یہ قرآن کی آیتیں ہیں اور یہ وہ کتاب ہے جو بالکل واضح اپنا مقصد اور اپنے ٹاپک کو بیان کرتی ہے، لیکن یہ ایمان والوں کو فائدہ دیتی ہے. اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قرآن آپ کو دیا جا رہا ہے حکیم علیم ذات کی طرف سے کہ اس قرآن کو جو سمجھ لے اسے معجزات کی ضرورت نہیں پڑتی، جو اللہ کو سمجھ لے، جو شرک کی پہچان کر لے، اسے پھر معجزات کی کوئی ضرورت نہیں پڑتی. تو اب جناب ہم آتے ہیں ایک اور قصے پر جو کہ آپ نے دیکھا کہ قوم سمود کا تھا جو صالح علیہ السلام کی قوم تھی. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى سَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور البتہ یقیناً بھیجا ہم نے قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو. آپ نے دیکھا کہ پھر قوم کا بھائی کنسیڈر کیا جا رہا ہے نبی. اور انہوں نے بھی تبلیغ کیا کی، انہوں نے کہا ان اعبدوا اللہ، اے لوگوں اللہ کے بندے بن جاؤ، اللہ کے غلام بن جاؤ. فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ، یہ توحید کا درس سن کر بس اس وقت وہ دو جماعتیں آپس میں لڑنے لگ گئیں. یعنی ایک توحید کی جماعت، ایک گمراہی کی جماعت، شرک کرنے والی جماعت، یہ توحید کو سن کر کہ ایک اللہ کے بندے بن جاؤ، یہ سننا اور سمجھنے کے بعد ان کے درمیان جھگڑے باہم آپس میں ہونے لگ گئے. انہوں نے اور سمجھایا، انہوں نے سمجھایا کہ یا قومی، اے میری قوم، لما تستعجلون السیئہ، لما تستعجلون بالسیئہ، کیوں تم جلدی کرتے ہو برائی کے ساتھ. انہوں نے کیا برائی مانگی ہوگی؟ ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے قرآن سے کہ یہ لوگ اللہ کی کتاب کو سمجھنے سے پہلے ہی
اللہ کی کتاب کو جاننے سے کتراتے تھے اور کہتے تھے عذاب لے آؤ. یعنی جیسے ہم کہتے ہیں کوئی معجزہ کر کے دکھا دو، کوئی کرامت کر کے دکھا دو. کون سے مدرسے سے پڑھے ہوئے ہو، کتنے سال کا کورس کیا ہوا ہے. تو یہ جناب اس زمانے میں بھی کچھ اسی طرح کی مشکلات آتی تھیں. انہوں نے کہا کہ اگر آپ سچے رسول ہیں تو عذاب لے آئیں، کیونکہ اس کو شارٹ کٹ میں بیان ہو رہا ہے. آپس میں جھگڑا ڈالنے لگے اور انہوں نے سمجھایا کہ اے میری قوم، کیوں تم عذاب کی جلدی مچاتے ہو، برائی کے لیے کیوں پہل کرتے ہو، قبل الحسنہ، اچھائی سے پہلے ہی. لولا تستغفرون اللہ، کیوں نہیں تم اللہ سے بخشش طلب کرتے، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحمتوں کا نزول ہو. یہ آیت دیکھنے سے ہی ہم نے پچھلی آیت کو سمجھا کہ وہ کیا مانگ رہے تھے، کیا برائی کی جلدی کر رہے تھے، جو کہ یہ بتایا گیا کہ کیوں نہیں تم بخشش مانگتے اللہ سے تاکہ تم پر رحمتوں کا نزول ہو. یعنی انہوں نے عذاب مانگا، انہوں نے رحمت نہیں مانگی، انہوں نے اللہ کی کتاب نہیں سمجھی کہ یہ ان کی ہی کتاب، جو ان کے پاس جو کتاب ہے یہ اسی کو ہی تصدیق کرتی ہے، توحید. بلکہ انہوں نے ایک اور بات کیا کہی، ایک تو عذاب مانگا اور دوسرا کہا طیرنا بکا، منحوس پایا ہے ہم نے آپ کو. یعنی صالح علیہ السلام کو قوم نے کہا جو کہ ان کے خلاف جا رہی تھی، انہوں نے کہا آپ منحوس ہیں. وَبِمَن مَّعَكَ، اور جو آپ کے ساتھ ایمان لاتا ہے تو یہ منحوسیت ہم پر بڑھتی ہی چلی جاتی ہے، یہ سب منحوس ہیں. یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہاں پر حالات کچھ برے ہو رہے تھے. انہوں نے کہا آپ نے ہمارے معبودوں کو برا کہا ہے، یا آپ ہمارے بزرگان دین، ہمارے بزرگوں کے خلاف جا رہے ہیں، تو بڑی مشکلات جو آ رہی ہیں تو ہم نے آپ کو بھی منحوس پایا ہے، اور جو آپ کی اتباع کر رہا ہے سب کو ہم نے منحوس پایا ہے. جس پر صالح علیہ السلام جواب یہ دیتے ہیں کہ ہمیں بھی منحوسیت کے بارے میں کچھ نو ہاؤ ہو جائے. کہ نبی کیا جواب دیتے ہیں؟ نبی کہتے ہیں طائرکم عند اللہ، یہ جو تمہاری منحوسیت ہے یہ اللہ کے پاس سے ہے. اب آپ دیکھیں کہ ہمیں قرآن میں جو ٹاپک منحوسیت کا ہم دیکھتے ہیں پورا تھرو آؤٹ، ہم قرآن میں جب اسٹڈی کرتے ہیں تو ہمیں ملتا ہے سورہ یاسین میں کہ منحوسیت تمہارے اپنے اعمال میں ہے، اور ہمیں دوسرا ملتا ہے منحوسیت تمہاری اللہ کے پاس سے ہے. جیسے کہ ہم پریشان بھی ہوں، تکلیف میں بھی ہوں، تب بھی ہم کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے حکم سے ہوا، لیکن ہم یہ ضرور جانتے ہیں کہ یہ میرے برے اعمال اور برے کرتوت کی وجہ سے ہوا، لیکن حکم تو اللہ کا ہوا تھا، لیکن اس کا سبب میرے برے اعمال بنے. تو اس طرح سے ہم محکم اور متشابہ میں فرق کرتے ہیں کہ متشابہ بات ہو جاتی ہے جس میں کوئی سلیوشن نہیں نکلتا، اور وہ ایک شک میں ڈالنے والی بات ہوتی ہے کہ ہم اللہ پر بات ڈال دیتے ہیں. لیکن اس کی محکم، اس کی جو ایک حقیقت ہے وہ اس طرح کھلتی ہے کہ ہماری اچھے کام ہمیں اچھا نتائج دیتے ہیں، ہمارے برے کام ہمارے لیے برے نتائج لاتے ہیں. تو اس کو ہم کنسیڈر کرتے ہیں کہ یہ سب اللہ کا حکم ہوا، لیکن اللہ اپنے کچھ قانون کے تحت یہ ساری کام سب کے لیے کرتے ہیں. تو اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر آج عند اللہ کہا جا رہا ہے کہ منحوسیت تمہاری اللہ کے پاس سے ہے. یعنی یہ کس طرح سے آیت متشابہ شکل میں سامنے آ گئی. انہوں نے کہا ہم نے آپ کو منحوس پایا ہے، اور صالح علیہ السلام نے کہا یہ منحوسیت تو تمہاری اللہ کے پاس اس قانون کے تحت آئی ہے. بل انتم، بلکہ تم لوگ، بل انتم قوم تفتنون، بلکہ تم لوگ آزمائش میں آ چکے ہو. اور کیا تھی آزمائش؟ کہ ان کی بربادی کس طرح ہوئی، کہ بتایا یوں جا رہا ہے کہ وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ، کہ شہر میں 9 گروپس تھے.
وہ 9 گروپس کیا کرتے تھے؟ یفسدون فی الارض، یہ بڑے فساد کرنے والے تھے زمین میں. ولا یصلحون، یہ لوگوں کی اصلاح نہیں کرتے تھے. یعنی یہ بہت بڑے کلپریٹس تھے، بہت بڑے قتل و غارت کرنے والے لوگ تھے، اور انہوں نے یہ پورا پلان کیا اور باقاعدہ آپس میں قسمیں کھائیں. تو قاسموا باللہ، یہ 9 گروپس نے آپس میں قسمیں کھا کر یہ بات کو پختگی دی کہ لنبیتنہ واہلہ، کہ البتہ ہم ان سب کا خون کر دیں گے، ان سب کو قتل کر دیں گے، ان کے پوری فیملی کو مار ڈالیں گے. ثم لنقولن لولیہ، پھر ہم کہہ دیں گے ان کے ولیوں کو، ان کے بڑوں کو کہہ دیں گے کہ ما شہدنا مہلکا اہلہ، ہم تو موجود ہی نہیں تھے ان کی ہلاکت کے وقت. یعنی اللہ تعالیٰ ان کی پوری پلاننگ پلاٹنگ کو آپ کے آگے بتا رہے ہیں کہ پوری 9 جماعت آپس میں مل گئی، انہوں نے قسمیں کھائیں اللہ کی. یعنی یہ اللہ کو مانتے تھے، لیکن یہ اللہ کی کتاب کھول کر تصدیق کرنا ہی نہیں چاہتے تھے. ہماری طرح اپنے بزرگان دین کی لکھی ہوئی کتابوں کے دل دادا تھے، اور ہماری طرح اللہ کو بھی ماننے والے تھے. دیکھیں انہوں نے اللہ کی قسمیں کھائیں اور کہا ہم ان کا پورے لوگوں کا قتل کر دیں گے، اور پھر ہم کہہ دیں گے ان کے بڑوں کو کہ ہم تو حاضر ہی نہیں تھے ان کے ہلاکت کے وقت. وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور بے شک ہم البتہ سچ بول رہے ہیں. تو اللہ بھی سب دیکھ رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں تسلی دے رہے ہیں کہ اگر کوئی بڑے سے بڑے گروپس بھی تم کو مارنے کے پیچھے آ جائیں، اور اگر میں مدد کو آ جاؤں تو تمہیں کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا. اللہ تعالیٰ ہمیں بڑی انسپریشن دے رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں وَمَكَرُوا مَكْرًا، انہوں نے بھی چال چلی ایک چال. وَمَكَرْنَا مَكْرًا، ہم نے بھی چال چلی ایک چال. وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور ہم نے جو چال چلی ان کا انہیں شعور تک بھی نہیں تھا. فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ، پس تم دیکھ سکتے ہو، ایکسپلور کر سکتے ہو کہ کیسے ہوا انجام ان کی چال کا. کہ انا دمرناہم، یہ کہ ہم نے ان کو تباہ کر دیا، ان تمام کو، ان کی پوری قوم کو اللہ نے تباہ کر دیا. فتلک بیوتہم، پس یہ ان کے گھر موجود ہیں جو کہ ویران پڑے ہوئے ہیں. خاویتن، اجڑے ہوئے، اوندھے پڑے ہوئے ہیں. بما ظلموا، ان کے شرک کی وجہ سے، ان کے حق مارنے کی وجہ سے. ان فی ذلک لآیہ، بے شک اس بات میں البتہ نشانیاں ہیں. لقوم یعلمون، علم رکھنے والے لوگوں کے لیے. یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ اگر تم ذرا برابر بھی علم رکھتے ہو تو تم جان لو کہ اگر تم حق پر ہو تو تمہیں کوئی کچھ نہیں کر سکتا. وہ پھر اللہ نمٹیں گے دشمنوں سے. آپ کو اور مجھ کو جو کام دے کے بھیجا گیا ہے ہم وہ کام کریں، اور اللہ جس بات کے ذمہ دار ہیں اللہ اس کو بہت اچھی طرح نبھاتے ہیں. اور پھر یہاں پر اینڈ ہوئی بات کہ نجات دی ہم نے. وَأَنجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا، جو بھی پیورٹی کے ساتھ ایمان لایا تھا ہم نے انہیں نجات دی. وَكَانُوا يَتَّقُونَ، کیونکہ یہ اللہ سے ڈرنے والے لوگ تھے. اللہ تعالی ہم سب کے بھی حامی و ناصر ہوں.